بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان ہریانوی چینل کے ساتھ علی حسن میر ملک۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر فرمایا ہے اور ان کی بہت تعریف کری ہے، اور ان کا قصہ بار بار قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ کتے لمبا قصہ، کتے مختصر، کتے درمیانہ۔ اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت تعریف عمدہ اللہ پاک نے بیان کری ہے، اور اکثر موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریا۔ اور جب ان کے دورہ خدا کی طرف پیغمبر آخر الزماں آئے اور ان کی آسمانی کتاب کی ان کی تصدیق کرے، تو جن لوگوں نے کتاب دی گئی تھی ان میں ایک جماعت نے خدا کی کتاب پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جس طرح وہ جانتے نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا الف لام میم، خدا جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہن والا۔ اے محمد، تیرے پر سچی کتاب نازل کری جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرا ہے، اور اس نے توریت اور انجیل نازل کری، یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل نہ الگ کر دین والا نازل کرا۔ جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرے تھے انہیں سخت عذاب ملے گا، اور خدا زبردست بدلہ لینے والا۔ سورہ آل عمران۔ اور سورہ انعام اللہ پاک فرماتا ترجمہ، اور ان لوگوں نے خدا کی قدر ویسی نہیں جانی جس طرح جانن کا حق تھا۔ خدا نے انسان پر کتاب وغیرہ وہی کچھ بھی نازل نہیں کرا۔ کہ وہ جب کتاب موسیٰ لے کر آئے تو اس تک کس نے نازل کرا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جس طرح ہم نے علیحدہ ورقیاں میں نقل کر رکھا تھا، اور اس کے کچھ حصے تو ہم ظاہر کرو اور اکثر چھپا لو، اور انہیں وہ بات سکھائی گئی جن نہ تھم نہیں جانتے اور نہ تھارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب تا تو خدا نے نازل کرا تھا، پھر انہیں چھوڑ دو کہ وہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیل دے رہے وہاں۔ اور ویسی یہ کتاب ہے جس طرح ہم نے نازل کرا، بابرکت ہے جو پہلے تھا کتاباں کی تصدیق بھی کرا، اور جو اس لیے نازل کری گئی ہے کہ تم مکے میں اور اس کے آس پاس کے لوگوں نے آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھاں اور وہ اپنی نماز کی پوری طرح خبر رکھاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کی تعریف نازل فرمائی، اس کے بعد قرآن کریم کی تعریف اور تکریم کی، اور دوسری جگہ فرمایا ہاں پھر سن لو، ہم نے موسیٰ تک کتاب عنایت کری تاکہ ان لوگوں میں جو نیکوکار ہیں نصیحت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، تاکہ ان کی امت کے لوگ پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور ایک کفر کرنے والو یا کتاب بھی ہم نے اتاری، برکت آلی ہے، اس کی پیروی کرو اور خدا تے ڈرو تاکہ تھار پر مہربانی کری جاوا۔ سورہ انعام ترجمہ۔ اور سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا بے شک ہم نے تورات نازل کری جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس کے مطابق انبیاء خدا کے فرمان بردار تھے، یہودیاں نے حکم دیوا تھے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان اور مقرر کرے گئے تھے اور ان پر گواہ تھے، یعنی اللہ کا حکم کا یقین رکھا تھے۔ اور تم لوگاں تھا مت ڈریو اور میرے تے ڈرتے رہیو، میری آیتاں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لیو، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے کام کے مطابق حکم نہ دیو تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ یڑے تک فرمایا اور اہل انجیل نہ چاہیے کہ جو کام خدا نے ان میں نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق حکم دیواں، اور جو خدا کے نازل کرے ہوئے حکماں کے مطابق حکم نہیں دے گا، ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تھار پر سچی کتاب نازل کری ہے جو اپنے تو پہلی کتاباں کی بھی تصدیق کرا، ان میں سب میں شامل ہے، تو جو حکم خدا نے نازل فرمایا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریو، اور حق جو تھارے پاس آ گیا انہیں چھوڑ کر اپنی خواہشاں کی پیروی نہ کریو۔ ہم نے تھار میں سے ہر ایک فرقے کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کر دیا، اگر خدا چاہتا تو سب ایک کے شریعت پر سب نے حکم کر دیتا۔ جو حکم اس نے دیے ہیں ان میں وہ تھاری آزمائش کرنا چاہوا، سو نیک کاموں میں جلدی کرو، وہ تو ہم نے بتا دے گا۔ تو قرآن کریم میں ساری کتابوں کے متعلق حکم نازل ہویا، قرآن ان کے لیے مصدق
اور مبین بنایا گیا ہے، اور جو تعویل و تعریف اس میں کری گئی ہے اس کے متعلق بھی خبر دی گئی ہے، کیونکہ اہل کتاب نہ کتاب اپنے ہاتھوں میں لے لیا لیکن صحیح حفاظت نہیں کر سکے اور اس میں تبدیلی کر دی، یا ان کے علوم میں کم فہمی اور کم عقلی نہیں تھی، یا نہ جان بوجھ کا اس طرح کرا اور ان پر اللہ کے ساتھ خیانت اور بدنتی نہ ان کے دل نہ اکسایا، ان پر اللہ کی لعنت قیامت تک پڑا۔ اس وجہ سے ان کی کتابوں میں اللہ اور رسول کے خلاف صاف صاف خطا اور غلطی پائی جاواں جو ان کے لائق نہیں، نہ ان کی صفات ہے، نہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بات پائی جا سکتی، نہ پچھانی جا سکتی۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک فرماوا ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ اور ہارون تا ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی سرتپا روشنی اور نصیحت کی کتاب دی، یعنی پرہیزگاراں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب تا ڈرے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھاں، اور یا مبارک نصیحت ہے جس تا ہم نے نازل کرا تو کہ تم انکار کرو۔ اور سورہ صاد میں اللہ نے فرمایا پھر جب ان کے پاس ہماری طرف تک پہنچ گیا تو کہنے لگے جیسی نشانی موسیٰ علیہ السلام نے ملی تھی ویسی تو اس نے کو نہیں ملی جو نشانی پہلے موسیٰ علیہ السلام تا دی گئی تھا، ان تو ان نے کفر کرا، کہنے لگے کہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق بولے اور ہم تو منکر ہمارتا، کہہ دو اگر تم سچے ہو تو خدا کے پاس تک کوئی کتاب لے آؤ ان دونوں کتابوں میں بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کتابوں اور دونوں رسولوں کی تعریف کری، اور جن اپنی قوم تک کیا ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کری گئی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل تو یہ ماجرہ بیان کرا تو ورقہ نے فرمایا پاک ہے یہ فرشتہ وہ باعزت ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام بن عمران پر نازل کرا تھا اللہ کا کلام۔ حاصل کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت عظیم و مطہر شریعت تھی، اور ان کی امت بہت بڑی امت تھی، اور اس امت میں بہت سے انبیاء علماء گزرے اور بہت سے عبادت گزار اور زاہدین اور عقل مند اور بادشاہ اور عمرہ اور سردار اور بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن تھے سب کے چلے گئے۔ بعد اللہ نے اپنی شریعت تا بدل دیا اور وہ بندراں اور سوراں کی شکل میں کر دیے گئے، اور ان کی ملت کلیات منسوخ ہو گئی، اور پھر بڑے بڑے حادثے اور عجیب امور ان میں آئے جن کا ذکر بہت طویل ہے، لیکن ان میں سے قریب ہم قناعت کے ساتھ کچھ بیان کریں گے تاکہ جو چاہے فائدہ حاصل کر لے۔ مسند امام احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہ تو روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق کے دورے تو گزرے تو دریافت فرمایا یا کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی ازرق۔ فرمایا گویا میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھن لا رہا ہوں وہ گھاٹی کے رستے تو اترن لا رہے ہیں اور تلبیہ اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کا قرب پان لا رہے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو عرشہ گھاٹی پہ پہنچے، پھر پوچھا یا کون سی جگہ؟ تو لوگوں نے کہا عرشہ، یعنی عرشہ نامی جگہ ہی گھاٹی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میں یونس بن متا کی طرف دیکھن لا رہا ہوں کہ سرخ اونٹنی پر سوار ہیں اور ان کا ان پر جبہ اور کھجور کی چھال کی رسی کی لگام اور اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھتے آؤں لا رہے۔ امام مسلم نے اس حدیث تا داؤد بن ابن حزم کی حدیث تا تخریج فرمایا، اور امام طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرا کہ موسیٰ علیہ السلام نے سرخ بیل پر حاجت فرمایا، اور یہ حدیث غریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسند احمد میں کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو لوگوں نے دجال کا ذکر چھیڑا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ تو مجاہد نے پوچھا لوگوں کا تب کیا کہنا ہوگا؟ فرمایا اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی شکل تو تھارے ساتھ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی ہیں جن کے بال گھنے ہیں اور سرخ اونٹ پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی سی، اور گویا اس کی طرف میں دیکھن لا رہا ہوں وہ وادی تا لبیک اللہم لبیک کہندے ہوئے اترن لا رہے ہیں۔ پھر امام احمد نے روایت کری کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ ابن مریم اور موسیٰ اور ابراہیم کی طرف دیکھا، بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تو سرخ رنگ کے گھنے بال اور کشادہ سینے کے مالک تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اچھے بڑے جسم والے اور درمیانے بال والے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام؟ فرمایا تو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لو ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے تھے۔ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ دوسرے طرق تھا روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج والی رات موسیٰ بن عمران تا دیکھا تو جو لمبے قد کے اور گھنے بالاں والے تھے گویا وہ شنوا یمن کا ایک علاقہ کے لوگاں مت ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تا دیکھا جو درمیانے قد اور سرخ و سفید ہیں اور بال نہ زیادہ گھنے ہیں نہ زیادہ سیدھے ہیں، اور اس حدیث تک کی حدیث کی بھی تخریج فرمایا ہے۔ مسند احمد میں دوسری طریق میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت مروی ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ نے معراج پر تشریف لے گئے تو فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام تو ملاقات کری، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفت اور حلیہ بیان کرا تو وہ نرمی میں درمیانے اور بڑے سراڑے گویا وہ شنوا قبیلے کے، اور میں عیسیٰ بن مریم تا ملا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ وہ میانے قد والے سرخ رنگ کے ہیں گویا کہ حمام تا ناکا لکڑے، اور فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام تا دیکھا اور میں ان کی اولاد میں ان کے زیادہ مشابہ ہوں، اور حضرت ابراہیم اسلام کے ترجمے میں ان حدیث کا اکثر حصے گزر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بخاری کی صحیح کی وفات کے رذیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے ایک تھپڑ مارا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے دورہ گیا اور عرض کیا تن میرے ایسے بندے کے پاس کیوں بھیجا جنہوں نے موت کا ارادہ نہیں رکھتا؟ اللہ نے فرمایا واپس جاؤ، اور اس نے کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے باڑ آؤں گے ہر باڑ کے بدلے 1 سال کی زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہے۔ فرمایا تو اب صحیح۔ فرمایا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے پوچھا کہ میں نے مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جاوا، حجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غالباً بیت المقدس مراد ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو ہم نے ان کی قبر راستے کی سیدھی طرف سرخ ٹیلے کی دورہ بھی دکھا دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو روایت ہے اور امام احمد نے بھی اس مرفوعاً بیان کرا کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے دورہ آیا اور فرمایا اپنے رب کا حکم کا جواب دے، یعنی وفات کے لیے جان پیش کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تھپڑ مارا جس طرح اس کی آنکھ پھوڑ دی، تو فرشتہ اللہ کے دورہ واپس گیا اور عرض کرا تیرے تنا میرے ایسے بندے کے دورہ بھیجا جو موت نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ پھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ واپس کر دی اور فرمایا واپس جا اور پوچھ، اور زندگی چاہو تو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دے، جتنے بال تیرے ہاتھ میں آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی عطا کر دی جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت۔ تو عرض کرا پھر اب جلدی ہے صحیح ہے پروردگار رب العالمین۔ لیکن پھر ابن ابان میں اس میں ایک اشکال فرمایا، اشکال یہ ہوا کہ ملک الموت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو موت کی خبر سنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہچانا کو نہیں، کیونکہ ایسی شکل و صورت کے سامنے وہ آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام نہ پہچانا دے۔ جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل عرابی کی صورت میں آئے تو آپ نہیں پہچان سکے، اور جس طرح فرشتے حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے دوران نوجوان لڑکیاں کی صورت میں آئے تو نہ ابراہیم بن لوط انہیں پہچان سکے، تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں نہیں پہچان سکے۔ تو اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تک کا تماچا مار دیا جس طرح فرشتے کی آنکھ بھی ضائع ہوگی، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر آپ کی اجازت کے بغیر داخل ہوا تھا۔ پھر ابن ابان رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ایک اور روایت نقل کری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت موسیٰ علیہ السلام کے دورہ آئے تو ان کی روح قبض کرنے کے لیے آگا کہ اپنے رب نے جواب دے، یعنی اپنے رب نے تیری جان چاہیے تو اس جان پیش کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کی آنکھ پر تماچا مارا جس طرح اس کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر آگا پوری حدیث اسی طرح۔ پھر حضرت امام ابن حنان رحمۃ اللہ علیہ اس اشکال میں حدیث کی کچھ تعویل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ تماچا مارنے کے لیے اٹھایا تب اس نے کہا اپنے رب نے کوئی جواب دے، لیکن یہ تعویل حدیث کے ظاہر کے معارض ہے، کیونکہ حدیث میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماچا مارا تو فرشتے نے کہا اپنے رب تے جواب دے، لیکن اگر پہلا جواب تسلیم کر لیا جائے تو اللہ جانا اب کہ چیز صحیح ہے۔ اور اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں بہت مایوسیاں کے واقع ہونے کی توقع رکھا تھے کہ انشاءاللہ میری زندگی میں میدان طیبہ نکلنا ممکن ہوگا اور بیت المقدس میں داخلہ نصیب ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں لکھا جا چکا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیبہ میں اپنے بھائی ہارون کے بعد وفات پا جائیں گے، جس طرح کے ہم انشاءاللہ بیان کرنے والے۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کا میدان طیبہ میں سے نکالنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بیت المقدس میں لے جانے والے، جبکہ یہ کتاب اور جمہور دونوں کے مخالف ہے۔ اور یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان طیبہ میں وفات پائی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمان دلالت کرا کہ جب انہیں موت اختیار کرنی چاہیے تو دعا کریے اللہ پروردگار من سرزمین مقدس کی طرف قریب کر دے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہو چکے تھے یہ دعا نہ فرمان دے، جب آپ میدان طیبہ میں وفات کے قریب ہوئے تو تب چاہے کہ چلو بیت المقدس کے قریب ہو جا، اور آپ نے گویا اپنی قوم تبھی بارہ اس بارے میں کوشش کریں۔
اور آپ کی قبر مبارک حجر میں. اس وقت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں واڑا ہوتا تو ہم نے سرخ ٹیلے کے درون کی قبر دکھا دیتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہی کری کہ میں ہارون نہ فلاں پہاڑ کے پاس وفات دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں اس پہاڑ کے دور چلے گئے. واڑا ایک ایسا درخت تھا جس کی مثال کوئی بھی درخت نہیں دیکھا گیا. واڑا ایک گھر بھی تعمیر شدہ تھا, اس میں ایک چارپائی پہ بستر بچھ رہا تھا اور اس میں عمدہ خوشبو مہک آ رہی تھی. جب ہارون علیہ السلام نے واڑا پہاڑ پر درخت پھر مکان کے اندر عجیب و غریب پسندیدہ چیز دیکھی تو ان چیزوں نے ان کا دل بہت لبھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کیا ہے موسیٰ میں چاہوں اس چارپائی پر میں لیٹوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سو جا. حضرت ہارون نے عرض کرا لیکن میں نے خوف ہے اس مکان کا مالک آ جائے گا اور میرے پر ناراض ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا نہ ڈرا میں نہ اکیلا منہ دے لوں گا, تو سو جا. تو عرض کریے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی میرے ساتھ سو جاؤ, اگر مالک مکان آیا تو دونوں آپ کو غصہ ہوگا. تو دونوں سو گئے, لیکن موت نے صرف حضرت ہارون علیہ السلام تو چک لیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواب میں ان تو دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کرایا موسیٰ علیہ السلام تنے میرے تفریب میں مبتلا کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام اٹھے اوڑا کچھ بھی نہیں تھا, درخت چارپائی سمیت ہارون علیہ السلام سب کچھ آسمان پر پہنچ گیا تھا. پھر موسیٰ اپنی قوم کے دورہ تنہا تشریف لایا تو لوگوں نے افواہ پھیلانی شروع کر دی کہ موسیٰ نے ہارون تو قتل کر دیا. وہ ہارون پر حسد کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی ان تک محبت زیادہ کیوں ہے, چونکہ ہارون بنسبت موسیٰ کے زیادہ نرم مزاج اور سختیاں نہ ان کو دفع کرنے والے تھے, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کچھ سخت مزاج کی طبیعت کا. تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام دورہ پہنچی تو انہوں نے فرمایا افسوس ہے ان پر کہ میں خود اپنے بھائی نے قتل کروں گا, لیکن جو لوگوں نے افواہ باز نہیں آئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری, اللہ تعالیٰ نے ہارون چارپائی سمیت دکھایا. لوگوں نے ان زمین اور آسمان کے درمیان دیکھا. پھر ایک طرف ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام چلے جاؤں تھے کہ تیز کالی آندھی اٹھی. حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام تو چمٹ کے اور کہنے لگے قیامت قائم ہوگی قیامت قائم ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کپڑا میں آہستہ آہستہ لکڑے اور قمیض حضرت یوشع کے ہاتھ میں رہ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے یعنی خدا کے پاس. تو حضرت یوشع ان کی قمیض لیے بنی اسرائیل کے دورہ پہنچے تو انہوں نے حضرت یوسف ان کے قتل کا الزام در دیا اور پھر حضرت یوشع کے قتل کے در پہ ہو گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دن کی مہلت طلب کری جو دے دی گئی. تو پھر ان دوران اللہ تعالیٰ کی طرف تھا ہر ایسے شخص نے خواب میں آیا جو ان کے قتل کے در پہ تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام تک قتل نہیں کرا, پھر بلکہ ہم نے اس تا اپنے پاس بلا لیا. پھر کہہ دے جا کہ بنی اسرائیل نے حضرت یوسف علیہ السلام تک چھوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب نے جبارین کی بستی یعنی یہ بیت المقدس میں جان تک انکار کر دیا سوائے حضرت یوشع علیہ السلام بن نون اور کالب بن یوفنا کے. اور یہ کالب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی ہمشیرہ مریم کے شوہر تھے اور ان کے 2 شخصاں کے جن کا تذکرہ پہلے آ چکا تھا. وہاب بن منبع نے ذکر فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتہ کی ایک جماعت کے دورہ تو گزرے تو دیکھا وہ ایک قبر کھودنے لا رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تحسین اور تارو تازہ اور خوش منظر قبر کوئی نہیں دیکھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتوں کس کے لیے یہ قبر کھودو. عرض کرا گیا اللہ کے بندہ میں کسی کریم بندے کے لیے کھود لا رہے, اگر آپ اس بندے ہونے کا شرف حاصل کریں تو اس قبر میں داخل ہو جاؤ اور دور دراز ہو جاؤ اور اپنے رب کی طرف لو لگاؤ, اپنی جان نہ ہلکا کرو اور آسان کرو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر گزرے اور پھر واڑے وفات آ گئی. صلوات و سلام علیہ. پھر فرشتہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کیا. اہل کتاب نے ذکر کرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات 120 سال کی عمر میں ہوئی تھی. مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت پہلے زمانے میں کھلے طور پر آیا کرتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور آئے تو انہوں نے ایک تماچا مارا جس طرح اس کی آنکھ پھوٹ گئی. وہ اپنے رب کے پاس جا کر گزار ہویا کہ تیرے بندے موسیٰ علیہ السلام نے میری آنکھ پھوڑ دی, اگر وہ اپنے باعزت آپ کے دورہ نہیں ہوتے تو میں انہیں بتاندہ. تو اللہ نے فرمایا میرے بندے کے پاس واپس جا اور کہ اپنا ہاتھ کسی کھال پر یا بیل کی کھال پر رکھ دے تو جتنے بال بھی ان کا ہاتھ چھپا لے گا, ہر بال کے بدلے 1 سال ان کی عمر کا اضافہ کر دیا جائے گا. تو فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے دور آیا اور خبر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر کیا ہوگا, عرض کرا پھر موت. تو جواب دیا پھر بے صحیح. تو فرشتے نے ان ایک عمدہ خوشبو سنگھائی اور روح قبض کر لی. راوی یونس رحمہ اللہ کے وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کی آنکھ واپس لٹا دی اور وہ لوگوں کے پاس خفیہ طور پر آن جان لگے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ مکمل ہو گیا. بھائیو اپنا چینل اسلامک نالج ان ہریانوی نہ سبسکرائب کر لو, گھنٹی کا بٹن دبا لو اور ویڈیو نہ لائک کرو, کمنٹ کرو اور اجازت دو. ملیں گے دوسری ویڈیو میں. اللہ حافظ.